اب دیکھ انہوں نے ایک نعرہ لگایا بے خطا معاویہ، یہ محبت اہل بیت، یہ محبت سے صحابہ میں لگایا، جتنی اس نے صحابہ کرام کی توہین کرائی یا کسی نے نہیں کروائی، جتنا اس کے بعد فتنے کا بازار گرم ہوا کسی کا نہیں ہوا۔ اور ان کے جو مقتدی ہیں انہوں نے وہ یہ ابھی 2 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اللہ رسول جس نو مرضی جو آکھ لو، اجاز قادری صاحب نے کچھ نہ کہو۔ اب وہ خود کہتے ہیں نہ میں پڑھے سکول، نہ میں پڑھے یونیورسٹی، نہ میں درس نظامی، نہ میں پڑھے قرآن، نہ میں پڑھے حدیث، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ پڑھ کے بندہ بھی اہل سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اب انہوں نے نعرہ لگایا بے خطا معاویہ، پوری امت کے موقف کے یہ خلاف تھا، ہر طبقے فکر نے اس پر اپنا رد عمل دیا، جہالت تو اس کے اندر ہے، چونکہ وہ رجوع بھی ہو گیا، یہ بھی وہ رجوع ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ معاف کرے۔ اب دیکھیں نا، اگر رات کو جناب رشتہ نہیں ہوتا تو رات کو مسجد میں جھاڑو لگائیں، اچھا اب علم کی لیول چیک ہے، جب ایسے لوگوں کو آپ امام بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ گٹر میں تو گریں گے۔ اچھا بتاتا ہوں ساتھ، دوسرا کیا، اگر آپ کی کوئی شے گم ہو جاتی ہے تو وہ آپ اپنا وہ پتہ نہیں کوئی بابا بلوان کو کہیں تم آ جا شاید ڈھونڈ دے، اس طرح کی کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے جی سر درد والا، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ بابا صاحب کی گھوڑی، ہاں وہ اگر سر درد ہو تو یہاں لکھ کے آپ کہیں بابا صاحب دی گھوڑی، کوئی ایسا اس طرح کا دم ہے۔ اچھا پٹرول ختم ہو جائے، چارج ہوتا رہ جائے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ نہیں، یہ رونے کے مقامات ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ پوچھا گیا ہے کہ اہل سنت میں ہمارے یہاں جو ناسبیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، ناسبیت ایک ایسا ناسور ہے جو صرف ہمارے دور میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کی کتاب اٹھا لیں، آپ کو یوں لگے گا کہ ان کے دور میں ناسبیت سب سے زیادہ تھی۔ اچھا، اور ناسبیت ہے کیا؟ ناسبیت یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ناسبیت رسول اللہ آل رسول کی مخالفت اور مد مخالف نہیں، ناسبیت بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف پارٹی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی اتنی قوت ظاہری بھی ساتھ پا گئے اور ریاست بن گئی، تو ناسبیت نے روح بدل لیا۔ اس نے کہا کہ اب چونکہ کاٹنی تو جڑیں ہیں، رسول کے سامنے آئیں گے تو کفر کا حکم لگ جائے گا، لہٰذا اب اس پردے میں آل رسول کی طرف پیش قدمی کی جائے اور ان کی جڑیں کاٹی ہیں، اور انہوں نے کاٹی۔ تو آپ کوئی ایک صدی دیکھ لیں، بلکہ خود اہل بیت اور صحابہ کی صدی دیکھیں، ناسبیت اس دور میں کیا حال تھی کہ ممبروں پر حضرت علی کو سب و شتم، امام حسن کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، امام حسین کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، حضرت علی کے دور خلافت میں کیا معاملات ہوئے، سمجھ آئیے؟ تو یہ ساری کی ساری یہ ناسبیت تھی جو کچھ یہ کرتی رہی، سمجھ آئیے نا؟ تو اس کے بعد آپ کسی بھی صدی میں اماموں کی کتابیں اٹھا لیں، اپنی صدی جس میں ہم بیٹھے ہیں اس سے ایک صدی پیچھے کتاب اٹھا لیں، اپنا تصفیہ ما بین سنی شیعہ، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کا صرف مقدمہ دیکھیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب اس مقدمے میں فرماتے ہیں، وہ پہلا صفحہ میں نے پڑھا اور میں نے کہا یار ساڑھے نال ڈھیر پیر صاحب شکار ناسبیت تھی، یعنی پیر صاحب کا دور شکار تھا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں، ہمارے دور میں اہل سنت میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ بنو امیہ کی محبت کو اہل سنت کا خاصہ سمجھ لیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے تسمیہ ما بین سنی و شیعہ میں، جبکہ یہ کبھی بھی اہل سنت کا خاصہ نہیں رہا۔ تو یہ ہر دور میں رہی ہے جناب، اور آج بھی دیکھ لیں آپ ہماری، اور اچھا، اور ہر دور میں اہل حق کے بھی کچھ نمائندے ہوتے ہیں اور اہل باطل کے بھی کچھ نمائندے ہوتے ہیں، اور ہمارے دور میں ناسبیت کو کس نے فروغ دیا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے ہی سوشل میڈیا پہ مجھے اچھا خاصا لتاڑا جا چکا ہے، تو وہ جماعت مروانی ہی ہے، ظاہر ہے وہ ایک نعرہ تھا جو پتہ نہیں محبت صحابہ کے نام پہ لگا، تو محبت صحابہ کے نام پہ تھا، اس کے اندر جہالت تو تھی، اب بد باطنی تھی یا نہیں تھی یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہم اس پہ حکم نہیں لگا سکتے نیتوں پر، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ علم کی بات ہے تو جہالت تو اس کے اندر ہے، چونکہ وہ رجوع بھی ہو گیا، یہ بھی وہ رجوع ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ معاف کرے۔ اب دیکھیں نا، اگر رات کو جناب رشتہ نہیں ہوتا تو رات کو مسجد میں جھاڑو لگائیں، اچھا اب علم کی لیول چیک ہے، جب ایسے لوگوں کو آپ امام بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ گٹر میں تو گریں گے۔ اچھا دوسرے سن لیں، دوسرا کیا ہے جناب؟ اچھا اگر آپ کو میں بتاتا ہوں ساتھ، دوسرا کیا، اگر آپ کی کوئی شے گم ہو جاتی ہے تو وہ آپ اپنا وہ پتہ نہیں کوئی بابا بلوان کو کہیں تم آ جا شاید ڈھونڈ دے، اس طرح کی کچھ اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے جی سر درد والا، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ بابا صاحب کی گھوڑی، ہاں وہ اگر سر درد ہو تو یہاں لکھ کے آپ کہیں بابا صاحب دی گھوڑی، کوئی ایسا اس طرح کا دم ہے۔ اچھا پٹرول ختم ہو جائے، چارج ہوتا رہ جائے، ٹھیک ہے،
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے، یعنی یہ ہنسنے کی نہیں، یہ رونے کی مقامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ہمارے جو دعوت اسلامی کے بھائی ہیں وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ذاکر نائک مجھے بہت پسند تھا ایک دور میں، ٹھیک ہے، چونکہ ذاکر نائک کی فیلڈ تھی کمپیریٹیو ریلیجن، اس نے جیسا اس میں پرفارم کیا کسی نے نہیں کیا، لیکن وہ اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد عقائد میں پڑ گیا، اب اس کو عقیدے کی ایک کتاب ہی اس نے نہیں پڑھی ہوئی، بالکل جاہل ہے اس معاملے میں، تو اس نے وہاں پر آ کے جو جہالتیں بکھیری وہ سب نے دیکھی۔ جب بندہ آؤٹ آف فیلڈ جاتا ہے نا وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ الیاس قادری صاحب ایک بڑے اچھے سادہ اور مصلح اصلاح والے آدمی تھے، تبلیغی جماعت جیسا مزاج، ٹھیک ہے نا۔ اب جب ان کو امامت کا درجہ دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس امامت کے درجے پہ بیٹھ کر انہوں نے اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کے عقائد کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی، سمجھ آئیے۔ اور آپ دیکھیں یعنی ویژن کا تو یہ حال ہے کہ یہ اندازہ کر لیں آپ کہ ایک بندہ ایک چیز کے متعلق حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے اور 10 سالوں بعد وہ چیز حلال کر لیتا اپنے لیے، یعنی اس کی دانش کا یہ عالم ہے، پیچھے چلنے والے نہیں دیکھتے۔ میں خود دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جنگ میں شریک ہوتا رہا، جب یہ دعوت اسلامی کے پیروکار ہمارے بھائی ٹی وی سڑکوں پہ لا کے توڑتے تھے اور کہتے تھے جی ٹی وی حرام ہے، حضور دی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی، اس وقت ہم منہاج القرآن والے ان کی مخالفتیں برداشت کرے، قادری صاحب تو جناب ماڈرن ہیں اور لبرل ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہو گیا، اب وہ ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھتے، سمجھ آئیے۔ یعنی یہ کوئی ایک بات تھوڑی ہے، 20 باتیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی رونا روئے تو بندہ کیا روئے، آپ اپنی فیلڈ میں رہیں تو معاملات ٹھیک رہے۔ آپ جب آؤٹ آف، اب دیکھیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا بے خطا معاویہ، یہ محبت اہل بیت، یہ محبت سے صحابہ میں لگایا، جتنی اس نے صحابہ کرام کی توہین کرائی یا کسی نے نہیں کروائی، جتنا اس کے بعد فتنے کا بازار گرم ہوا کسی کا نہیں ہوا۔ اور ان کے جو مقتدی ہیں انہوں نے وہ یہ ابھی 2 دن پہلے کیا کہہ رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اللہ رسول جس نو مرضی جو آکھ لو، الیاس قادری صاحب نے کچھ نہ کہو۔ اب وہ خود کہتے ہیں نہ میں پڑھے ہیں سکول، نہ میں پڑھے ہیں یونیورسٹی، نہ میں درس نظامی، نہ میں پڑھے ہیں قرآن، نہ میں پڑھے حدیث، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ پڑھ کے بندہ میرے اہل سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اب انہوں نے نعرہ لگایا بے خطا معاویہ، پوری امت کے موقف کے یہ خلاف تھا، ہر طبقے فکر نے اس پر اپنا رد عمل دیا۔ اب کیا ہوا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بات، اول تو یہ بات ہے ہی فتنہ، نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب یہ بات ہو گئی تو پھر اس بات پر جس طریقے سے ان کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا، اگر وہ جینونلی سمجھتے تھے کہ یہ غلطی سے ہو گئی ہے، بطور انسان تو غلطی ہو سکتی ہے، اس طریقے سے جینونلی اس کو رد نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور منافقانہ پالیسی یہ چلی کہ پبلکلی تو 2-4 جگہوں پہ کہہ دیا، اندرون خانہ مکتبہ مدینہ میں لوگ بٹھا دیے کہ جتنی موضوعات حدیثیں ہیں ان پر کتابیں بنا کے آپ دفاع کریں بنو امیہ کا، اور پوری ناسبیت کو فروغ دیا، اور اندر سے دعوت اسلامی اور جلالی گٹھ جوڑ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو خبر دوں، ابھی جو سنی کانفرنس 19 تاریخ کو ہوئی ہے مینار پاکستان، اس سنی کانفرنس کی اجازت اشرف جلالی کو نہیں مل رہی تھی، میں خبر دینے لگا ہوں۔ اشرف جلالی صاحب کو اس کی جو ہے اجازت وہ دعوت اسلامی والوں نے لے کے دی ہے اپنے سورسز سے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں مکاتب فکر کو نہیں رگڑنا، اپنے انو رگڑو، یہ سمجھ۔ تو یہ اب اندر سے گٹھ جوڑ ہے ناسبیت کا، صحیح ہے، وہ سیدہ کا گستاخ اور یہ بے خطا نعرہ لگانے والے اندر سے جڑ گئے، اور اوپر سے اہل سنت کا لبادہ ہے سب کے اوپر، ٹھیک ہے، اور سادہ بیچارے لوگوں کو اس کے اندر دھوکے میں دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو فتنے کا باعث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جو ہم کر رہے تھے، لیکن ان کے اس نعرے نے، چونکہ ان کی پذیرائی ہے، ان کے اس نعرے نے اگر آگے سے ریزسٹنس نہ ہوتی تو انہوں نے تو پوری امت تباہ کر دی تھی جتنے لوگ سنتے، سمجھ آئیے۔ اور لوگ اس بات کو عقیدہ بنا لیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تاریخ کے اندر یہ جان ہی نہیں ہے کہ وہ حق و باطل کا امتیاز کر سکے، اور اس کا مطلب یہ ہے اگر دونوں حق تھے، علی بھی حق تھا، معاویہ بھی حق تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام تو اپنی 20-32-30 سال کے بعد حق اور باطل کی پہچان ہی کھو بیٹھا کہ 2 بندے تلواروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور دونوں حق ہیں، سبحان اللہ، اے او دین ہے جڑا قیامت تک واسطے آیا ہے، سمجھ آئیے۔
تو لہٰذا یہ وہ معاملہ ہے، ناسبیت اپنے زور و شور کے ساتھ جاری ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے جو اہل بیت کے حوالے سے بڑی زبردست اب لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس سے پہلے شاید نہیں ہوا۔ اہل سنت میں حضور شیخ الاسلام کا یہ احسان ہے کہ 40 کتابیں انہوں نے لکھی، اور جس دور میں آپ کو بتاؤں جب میں جنگ میں ہوتا تھا تو جو حضرت علی کو علیہ السلام کہتا تھا نا، میں اس میں سلام ہی نہ لیندہ، میں صحیح بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ ایک خاص کسی مذہبی جماعت جن کا ہم نے نام بھی لیا ان کا ماحول تھا، سمجھ آئیے نا، چونکہ وہ چھوٹا شہر ہے، دیہاتی ماحول ہے، وہاں پہ تنگ نظری ہے، اس طرح کا ماحول بنایا ہوا تھا، سمجھے۔ تو اہل بیت کے حوالے سے اولین کام جو اہل سنت میں ٹھوس بنیادوں پر ہوا وہ حضور شیخ الاسلام نے کیا۔ اس کے بعد یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کئیوں کو، اگلے دن ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کیا کہہ رہے تھے، یہ جلالی کو حوالے سے زیر بحث ہے، وہ کہتے ہیں جی اس نے خباثت تو کی لیکن ہم پر بڑا احسان کر دیا۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں جی جتنی کانفرنسیں اہل بیت اور جناب سیدہ فاطمہ کے عنوان پر اب اہل سنت کروا رہی ہے، اور دیوبند کروا رہی ہیں، اور بریلوی کروا رہی ہیں، اور اہل حدیث کروا رہی ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ہر امر میں ہے، وہ مردے سے زندہ بھی پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک نعرہ لگوا کے اس سے وہ کروا دیا خطا، اور ادھر سے نعرہ لگوا دیا، اور اہل بیت کی محبین کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں تقسیمیں دیکھیں، ابھی کچھ دن پہلے لان تان والے ایک اشتہار دیکھے میں نے دیکھا، اس میں سارے محبان اہل بیت علماء جو تھے ان کی ایک بنا کے ان کو رافضی لکھا ہوا تھا، یعنی اب تقسیم ہو چکی ہے۔ ریاض شاہ صاحب معراج قرآن کے آئے تھے نا میلاد میں مینار پاکستان، وہاں ریاض شاہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی قبلہ کو مخاطب کر کے، قادری صاحب اب ایک نئی تقسیم ہونے جا رہی ہے، اور وہ تقسیم اہل بیت کی بنیاد پہ ہوگی، اور وہ تقسیم اب ہو چکی ہے۔ تو الیاس قادری صاحب کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ اس تقسیم کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی۔